ہمارا مستقبل، آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ بچے کالج کہاں جائیں گے، ان کی شادی کہاں ہوگی، سیٹل کہاں ہوں گے، کون سے ملک میں جائیں گے، کون سے شہر میں رہیں گے، یہ تمام فیوچر پلاننگ ہوتی ہے انسان میں، ایک طبیعتی چیز ہے، نیچرل سی چیز ہے. ان دعاؤں میں ہم نے سیکھا ہے کہ اصل جو انسان کا جو ذخیرہ ہے وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا، کہ میری اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے جو اچھے کام کرنے والے تھے وہ میرے ہی اچھی تربیت کا، جو میں نے نماز قائم کی تھی اور میں نے اپنے بچوں کو نماز قائم کرنے سکھائی تھی، انہی بیجوں کا یہ پھل ہے، اور وہ سب میرے پاس واپس آ رہا ہے. اسی سے میرے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس طرح دین نہیں دیا اور وہ دین چھوڑتے چلے گئے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ بڑے آبزرونگ تھے، پھر آپ کے ابو امی ذرا کم آبزرونگ اس سے، پھر آپ کچھ زیادہ ہی لبرل ہو گئے، پھر آپ کی اولاد اور لبرل، اور پھر اب گھروں میں عید پہ کرسمس میں کرسمس ٹری لگا ہوا ہے، اور پھر تھوڑا 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 کر کے اسلام ہٹتا چلا جا رہا ہے، جہاں تک کہ اسلام مٹ سا گیا، اور کچھ ایک دو نسل میں ہی اسلام کا نام کوئی نہیں. عید پہ شاید نظر آ جائیں، شاید، یا پھر وہ بھی نہیں. یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے کم ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے نماز قائم نہیں کی تھی نا، اور اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی تلقین نہیں کی تھی، اس کے بعد سے یہ کم سے کم جو ہوتا چلا گیا، اس سب کی جواب دہی اس باپ کو دینی ہے. ہو سکتا ہے یہ 10 جنریشنز کا معاملہ ہو، 20 نسلوں کا معاملہ ہو، اور اس ایک کو جواب دینے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، اپنے سمیت اوروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اسی بات کو سمجھتے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں تو اچھا کر لوں، میں تو نماز قائم کر لوں، اس کا کیا فائدہ ہونا ہے اگر میری اولاد میں کوئی نماز نہیں قائم کرے گا، یہ دین آگے کوئی لے کے نہیں جائے گا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اور اس دعا کی اہمیت کو سمجھیے کہ عام طور پر دعا میں ربی، ربنا، میرے رب، ہمارے رب، پھر دعا ہوتی ہے. اس دعا کو کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، میرے رب میری یہ دعا مانگ لے، میری یہ دعا قبول کر لے. اور کسی دعا میں یہ نہیں آپ سنتے ربنا وتقبل دعا، میرے رب یہ دعا قبول کر لینا. دعا کا مقصد ہی قبول کروانا ہے. آپ دعا کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ قبول کر لے. لیکن یہاں خاص اس دعا پہ انہوں نے اہتمام کیا کہ یہ دعا کوئی اور ہو نہ ہو، یہ ضرور ہو جائے. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی. اور بھی دعائیں تھیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات وما قال وربنا وتقبل، میرے رب اس شہر کو پورا من بنا دے، اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دے. اس کے آخر میں یہ نہیں کہا میرے رب یہ دعا ضرور قبول کر لینا، یہ نہیں کہا. نماز کے بارے میں، نماز قائم کرنے کے بارے میں، اولاد کے دین کو برقرار رکھنے کے بارے میں فوراً کہا میرے رب یہ دعا ضرور، یہ خاص ربنا وتقبل دعا. عربی میں کہتے ہیں وقبل، قبیلہ یقبل قبول کرنا، تقبل یتقبل پوری طرح قبول کرنا. یہاں ہے ربنا وتقبل دعا، یہ نہیں کہا وقبل دعا، قبول کر لینا. رب اس کو تو پوری طرح قبول کر لے. یہ اس پہ یعنی بہت ایمفسائز کر کے، اس پہ بہت تاکید کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے ربنا وتقبل دعا. پھر آگے، اچھا یہ اگلی نسل کی بات ہے، اب پیچھے کی بات ہوگی. ربنا اغفر لی، ہمارے رب مجھے معاف کر دے. اب یہ یہاں ایک عجیب، اس کو عربی میں کہتے ہیں التفات. التفات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. شروع میں بات کی تھی ربی، ربی جعلنی، ربی میرے رب. پھر کہا ربنا وتقبل دعا، ہمارے رب. دعا شروع ہوئی تھی ربی میرے رب، آدھی دعا کے بعد ہمارے رب دعا قبول کرنا. کیا مقصد ہے؟ ہمارے سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زیادہ، یعنی اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو وہ اب اس دعا میں شامل کر رہے ہیں. ابھی سے وہ ان کو نماز کا قائم بنا رہے ہیں، اس دعا کا قائم بنا رہے ہیں. یہ دعا صرف میرے کرنے کی نہیں ہے بچے، تیرے کرنے کی بھی ہے. تو انہوں نے فوراً ہی اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کر لیا اس دعا میں. ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، ہمارے رب مجھے معاف کر دے. غور سے سننا، ہمارے رب مجھے معاف کر دے. توقع زبان میں کیا ہوتی ہے؟ میرے رب مجھے معاف کر دے، یا ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، یا دونوں ہم، یا دونوں میں. یہاں کیا ہے؟ ہمارے رب مجھے معاف کر دے. یہاں کیا بات سکھائی جا رہی ہے؟ یہاں اولاد کو سکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. ہمارے رب سے مراد باپ بیٹا دونوں، اور خاص کر میری معافی یعنی باپ کی معافی. ان کو سنت سکھائی جا رہی ہے کہ اپنی معافی ہی نہ مانگا کرو، خاص اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو. ربنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، بچوں کو سکھانا اپنے فائدے کے لیے کہ ماں کے لیے باپ کے لیے خاص دعا کیا کرو، الگ سے دعا.
یہ نہیں کہ تمام دعا میں چلو آپ کو بھی شامل کر دیا، نہیں، ماں باپ کے لیے خاص دعا، ربنا اغفر لی۔ پھر انہوں نے اپنی مثال دی بچے کو، اچھا اگر میں اپنے اولاد سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے تو پھر مجھ پر بھی واجب ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے دعا کروں۔ ولی والدیہ، مجھے معاف کر دے اور میرے دونوں والدین کو معاف کر دے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، میرے دونوں والدین کو معاف کر دے۔ تو یہاں کہتے ہیں میرے والدین کو معاف کر دے، میرے دونوں ماں باپ کو معاف کر دے، مؤمنین جو بھی اہل ایمان ہو ان سب کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کھڑا ہوگا۔ یعنی تمام وہ لوگ جو اس دین پر، جو میرا دین ہے، جو میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے، جو اس تعلق کو قائم کریں گے، خود ان سب کو معاف کر دے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین۔ اب آگے بڑی خوبصورت بات دیکھیے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے بچوں کو معاف کر دے، یہی کہنا تھا نا، بچوں کے بجائے مؤمنین کا لفظ استعمال کیا، بڑی گہری بات کی، کیونکہ ہماری توقع تھی مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، میری اولاد کو معاف کر، یہاں کہا مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، اور پھر مومنین کو معاف کر۔ کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کہ میری اولاد میں سے جو مومنین ہو گئے انہیں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، باقیوں سے میں نے اپنا ہاتھ صاف کر دیے، مجھے نہ ان کو دیکھنا ہے قیامت کے دن، وہ میرے اوپر بوجھ بنیں گے، میرا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے، وہ میرے اوپر بوجھ بن جائیں گے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے ساتھ اس طرح سمجھیے کہ ایک زنجیر سے جڑی ہوئی ہیں، اگر انہوں نے اچھائی کی تو آپ کا درجہ اوپر ہو رہا ہے، انہوں نے برائی کی تو آپ کو نیچے گھسیٹ رہے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک تربیت نہیں دی ہوگی۔